7ویں نمبر پہ جو ہمارا ٹاپک ہے اسمائے کنایات، اور کنایا کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں جب ہم نے اسمائے متمکنہ پڑھنے شروع کیے تھے، اسمائے متمکنہ 8 تھے، ٹھیک ہو گیا، ان میں 6 ہم پڑھ چکے ہیں اسمائے ظروف تک، اور 7واں ہے اسمائے کنایا۔ پہلے تھے ضمائر، ضمیریں، دوسرے نمبر پہ اسمائے موصولہ، تیسرے پہ اسمائے اشارہ، چوتھے پہ اسمائے افعال، 5ویں پہ اسمائے اصوات جو آوازوں والے تھے، 6 پہ اسمائے ظروف جو ابھی مکمل ہوئے ہیں، اور 7ویں نمبر پہ آ جاتے ہیں اسمائے کنایات۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، یعنی ایسا لفظ بولنا یا ایسا کوئی حرف بولنا جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ ہو، تو اسمائے کنایات۔ تو اسمائے کنایات کے ٹوٹل 4 لفظ ہیں۔ کتنے لفظ ہیں؟ 4۔ 2 عدد کے لیے آتے ہیں، 2 الفاظ ایسے ہیں جو عدد کے لیے، اور 2 ایسے ہیں جو کہ بات کے لیے ہوتے ہیں۔ 2 عدد کے لیے ہوتے ہیں اور 2 بات کے لیے ہوتے ہیں۔ جو عدد کے لیے ہیں جیسے کم، کم کتنا ہے، ٹھیک ہے، یا قضا، کم اور قضا، یہ 2 ایسے اسماء کنایہ ہیں جو عدد کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں بھائی مطلب وہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ چیز آپ نے خریدنی ہے، تو آپ اسے پوچھتے ہیں کم، یعنی کتنے روپے کی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کم ثوبن اشتریتا، آپ کتنے روپے میں آپ نے یہ کپڑا خریدا ہے۔ یا آپ کہتے ہیں کم ثوبن عندک، آپ کے پاس کتنے لباس ہیں، کتنے کپڑے ہیں۔ یا آپ کہتے ہیں کم اخوتک، آپ کی کتنے آپ کی کتنی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کم مرتن قرأتا، کم مرتن قرأتا، آپ نے کتنی بار قرات کی ہے، کتنی بار آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہے، ٹھیک ہوگا جی۔ تو یہ کم اور قضا یہ دونوں عدد کے لیے آتے ہیں، گنتی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور دو اسماء کنایہ جو بات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کیتا، کیتا زیتا، کیتا زیتا یہ بات کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں سمعت کیتا زیتا، میں نے فلاں فلاں بات سنی، اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا۔ یعنی اگر آپ کسی جگہ پہ بات کرنا نہیں چاہ رہے، وہ بات دہرانا نہیں چاہ رہے، آپ کسی کو اپنی زبان میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی میں اس کے پاس گیا تو وہ اس طرح باتیں کر رہا تھا، وہ فلاں فلاں بات کر رہا تھا، اب فلاں فلاں سے جو آپ کا سننے والا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ کون کون سی بات ہے، وہ آپ کی اپنے محاورے میں، آپ کی جو ہے وہ بیٹھک کے حساب سے وہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح علم النحو میں یہ جو عربی زبان میں کیتا زیتا، آپ کہتے ہیں کہ سمعت کیتا زیتا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے اسی طرح کی باتیں سنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کیتا زیتا کہہ کے اشارہ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں تھیں، پوری بات آپ بیان نہیں کرتے۔ تو اسماء کنایات کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس مرکب بنائی۔ اسماء متمکنہ کی 8 قسمیں ہیں، 7 قسم ہم پڑھ چکے۔ 8ویں نمبر پہ آتا ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کی وضاحت جو ہے ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، جب ہم نے شروع والے اسباق میں مرکب کی قسمیں پڑھی تھی، تو اس میں مرکب غیر مفید جو ہے نا، مرکب غیر مفید، اس کی 3 قسمیں تھیں، ٹھیک ہوگا جی۔ مرکب اضافی تھا، مرکب منع صرف تھا، ان میں ایک تھا مرکب بنائی، یہ جو مرکب غیر مفید کی قسموں میں سے مرکب بنائی، وہاں پہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا، اس لیے یہاں ضرورت نہیں ہے، لیکن مثال ذکر کر دیتے ہیں۔ احد عشرہ، اصل میں اس کے بیچ میں تھا واو، تو اصل میں تھا احد و عشرہ، تو واو کو حذف کر کے ختم کر کے دونوں کو ملا دیا تو یہ مرکب بنائی بن گیا، یعنی دونوں کو مرکب جوڑ دیا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی نسبت کے، بغیر کسی تعلق کے، تو اس لیے یہ مرکب بنائی بن گیا۔ بہرحال اس کی وضاحت ہم نے شروع میں کر دی ہوئی ہے، یہاں صرف ہم نے ضمن بتا دیا۔ اسماء غیر متمکنہ یعنی مبنی اسماء
ان کی بحث یہاں پہ مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم جائزہ لیتے ہیں اسماء غیر متمکنہ کا کہ جو اب تک ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ٹوٹل تعداد 144 بنتی ہے 144 مبنی اسماء کی۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے نمبر پہ ہم نے ضمائر پڑھی، ضمیریں، تو ضمیروں کے ٹوٹل 70 اسماء بنتے ہیں 70۔ اس کی ترتیب کچھ یوں ہے، تفصیل کچھ یوں ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل کے 14 صیغے، پھر ضمیر مرفوع متصل کے 14 صیغے، ضمیر منصوب منفصل کے 14 صیغے ہیں، اس کے بعد منصوب متصل کے 14 ہیں، پھر ضمیر مجرور کے 14 صیغے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ٹوٹل ملا کے ضمیروں کے 70 اسماء بن جاتے ہیں، جو اسماء مبنیہ ہیں، اسماء غیر متمکنہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ ہم نے پڑھے ہیں، یہ ٹوٹل 15 بنتے ہیں۔ اس کی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے۔ الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی، ما، من، این، ایتن۔ اس کے علاوہ ذو بمعنی الذی۔ تو ٹوٹل 15 صیغے جو ہے وہ ہم نے اسماء موصولہ کے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد اسماء اشارہ ہیں، اور اسماء اشارہ کی تعداد ٹوٹل 10 ہے، جس میں اشارہ قریب کے لیے اور اشارہ بعید کے لیے دونوں ملا کے ٹوٹل 10 بنتے ہیں۔ ھذا، ھذانی، ھذی، ھاتانی، ھاؤلائی، ذالک، ذانک، تلک، تانک، اولئک وغیرہ۔ اسماء افعال چوتھے نمبر پر، ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ وہ اسماء جو کسی نہ کسی فعل کا معنی دیتے ہیں، اور اس میں ہم نے امر حاضر کے معنی میں پڑھے، پھر فعل ماضی کے معنی میں پڑھے، تو ٹوٹل ملا کے یہ سارے جو ہیں وہ 10 بنتے ہیں اسماء افعال۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ اسماء اصوات، وہ اسماء جو کسی نہ کسی آواز کا پتہ بتاتے ہیں اور کسی نہ کسی آواز پہ دلالت کرتے ہیں، تو اسماء اصوات ہم نے 5 پڑھے ہیں ٹوٹل۔ 6 نمبر پہ باری آتی ہے اسماء ظروف کی۔ اسماء ظروف ٹوٹل 21 ہیں 21۔ اس میں ظرف زمان کے 12 ہیں، 12 صیغے ہیں، اور ظرف مکان کے 9 ہیں، تو ٹوٹل ملا کے یہ 21 اسماء ظروف بنتے ہیں، جن کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ اسماء کنایات ہیں، جو کہ کل 4 ہیں۔ اسماء کنایات کل 4 ہیں، یعنی جو کنایا کے لیے، اشارے کے لیے اسماء استعمال ہوتے ہیں، اور وہ 2 عدد کے لیے ہوتے ہیں۔ 2 عدد سے کنایا ہوتے ہیں اور 2 بات سے کنایا ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی آپ نے پڑھ لی۔ اسماء کنایات ٹوٹل 4 ہیں۔ 8ویں نمبر پہ آخری مرکب بنائی ہے۔ مرکب بنائی جو ہے وہ یہ ٹوٹل 9 ہیں، 11 سے لے کر 19 تک 9 جو ہے وہ اس کے آتے ہیں مرکب بنائی۔ تو ٹوٹل ملا کے یہ 144 مبنی اسماء ہے، جس کی تفصیل ہم نے الحمدللہ پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد اگلی فصل آئندہ کلاس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔